دوسرے لفظوں میں یہ ہمیں جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ وہ کیوں ہوا، کیوں خدا باپ نے موت کے سوا کوئی اور موڈ نہیں استعمال کیا گناہ گار انسانوں کو بچانے کے لیے۔ اور یہ کسی نے بھی سوال کیا کہ خدا اگر چاہتا تو وہ کر سکتا تھا کہ کوئی اور موڈ بھی استعمال کرتا، کیوں یسوع کو ہی مرنا تھا صلیب پر؟ تو اس میں جواب یہی ہے کہ خدا کوئی اور موڈ نہیں استعمال کر سکتا تھا، جو اس نے ازل سے منصوبہ بنایا تھا وہ اپنے اسی منصوبے کے مطابق چل رہا تھا، اور کتاب مقدس پھر اس کی ساری پیش گوئیاں اور سب باتوں میں بیان کیا گیا۔ عزیزو، جب بڑے دن کی بات آتی ہے جو یسوع مسیح کی پیدائش کی، تو ہم اس کو بڑا دن کہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں مسیحیوں کے لیے اور مسیحی ایمان کے لیے جو مسیح کی موت جو ہے اس کا جو دن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ان کا مرنا، صلیب پر دفن ہونا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑا دن ہی نہیں بلکہ سب سے بڑا دن ہے، اور مسیحیوں کے لیے یہ سب سے بڑا دن ہونا چاہیے، اور ہمیں اس دن کے لیے خوشی اور زیادہ کرنی ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو یہ ہماری خوشخبری کا پہلا سٹیپ تھا۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، لیکن بہت سے مسیحی جو ہیں اس پہلے سٹیپ پر ہی رک جاتے ہیں۔ پہلا سٹیپ تھا لیکن فائنل سٹیپ نہیں تھا، پیدائش ہی کافی نہیں تھی۔ یسوع مسیح دنیا میں پیدا ہوئے اور یہ پیدائش ہماری خوشخبری ابھی مکمل نہیں تھی، یہاں خوشخبری کا پہلا سٹیپ تھا۔ جس طرح ایک سیڑھی ہے، سٹیئر کیس ہے، اس کے اوپر آپ پہلے سٹیپ پر چڑھتے ہیں اور اس کے اینڈ جب لینڈنگ ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں فائنل سٹیپ جو ہے۔ تو فائنل سٹیپ یہ ہونا تھا جب کتاب مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر صلیب پر کہنا تھا تمام ہوا، تو پھر سب کچھ تمام ہونا تھا، ہماری نجات کا کام مکمل ہونا تھا۔ اس لیے ہمیں کبھی یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ تعارف کے طور پہ یہ میں ایک دو بات کہہ رہا تھا، لیکن آج جو میں چاہتا ہوں مختصر طور پر اس آیت کو ملحوظ خاطر رکھتے جو ہمارے سامنے ہے، مرکزی آیت 15 باب کی 3 آیت، اور یہ پہلی بات میں مختصر، یہ پہلی دو باتیں جو ہوں گی یہ بہت جنرل سی ہوں گی، مختصر یہ اشارہ میں کروں گا اس مرکزی آیت سے، اور ہماری مرکزی آیت ہے 15 باب کی 3۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا۔ پہلی بات نوٹ کریں کہ مسیح کا مرنا، مسیح موا، کیوں موا؟ یہ سوال اٹھتا ہے کیوں موا؟ پہلی بات جو خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ موا کیونکہ یہ کتاب مقدس کے مطابق تھا، اس کا مرنا کتاب مقدس کے مطابق تھا، پرانے عہد نامے کی ساری پیش گوئیوں کے مطابق۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب یسوع المسیح کی جب دوسری آمد پر غور کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ایک پہلو ہے کہ وہ اچانک ہوگی، ان کا آنا اچانک ہوگا، جلالی ہوگا، ہر ایک آنکھ سے دیکھے گی، اور اس کا ایک ایلیمنٹ ہے، آسپیکٹ ہے اچانک، سڈن۔ لیکن جب یسوع المسیح کی پہلی آمد ہوئی، ان کا اس دنیا میں آنا، پیدا ہونا، اپنی کامل زندگی گزارنا اور صلیب پر جان دینا، دفن ہونا اور پھر جی اٹھنا، یہ اچانک نہیں ہوا۔ فرسٹ کمنگ جو کرائسٹ کی تھی، اٹ وازنٹ سڈن، وہ اچانک نہیں انہوں نے اٹھ کے دعویٰ کر دیا اپنی نبوت کا، وہ اچانک ہی ان کو پکڑ کر صلیب نہیں دیا گیا۔ اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اس سے پہلے ہزارہا سال پیش گوئیاں کی گئی تھی کہ یسوع المسیح واقعی یہ ان کی سارا جو کچھ پلان تھا خدا کا وہ ہونے کو تھا۔ یوں ہم کہتے ہیں کہ یہ اسی لیے پالوس جب کہتا ہے وہ کہتا ہے کتاب مقدس کے مطابق سب کچھ یہ ہوا۔ اور پھر ہم اس کو دیکھیے، میں جو بڑی غور طلب ہمارے لیے بات ہے، آپ نے کبھی غور کیا کہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب دیے جانے والے تھے تو متی 17 باب میں پہاڑ پر ان کی صورت جلالی ہوگی، جلال، اس کو ہم ٹرانسفیگریشن بھی کہتے ہیں، اور وہاں پہ ایلیا، موسیٰ اور ایلیا جو نبی ہیں وہ دکھائے گئے۔ ہم کبھی اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ کیوں خدا نے کیا، باپ نے اس موقع پہ کیا، اور یہ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اس بات کی تصدیق ہو رہی تھی کیونکہ موسیٰ توریت کی نمائندگی کر رہا تھا، کیونکہ توریت آئی وہ بھی نبی تھا خدا کا بہت بڑا،
اور پھر ایلیا تمام انبیاء جو ہیں پرانے آدم کے ان کی نمائندگی کر رہا تھا. یوں یہ ریمائنڈر مل رہا تھا کہ یسوع مسیح کے ساتھ جو کچھ دکھ ہوں گے, جو کچھ وہ سہنے کو جا رہا ہے ہمارے گناہوں کے لیے, یہ ساری توریت اور انبیاء کی جو مطابق ہونے کو ہے. یوں یہ ایک مقصد تھا خدا کا ایسا کرنے کا. اور دیکھیے پھر مسیح نے صلیب پر جو ہر کلمہ کہا گیا اور سن رہے ہیں اور سنیں گے ہم, کہ اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیے کہ یہی تھا کہ ہر کلمے کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرانے عہد کی پیش گوئی پوری ہوئی. تو یہ تو بہت باتیں کہی جا سکتی ہیں, لیکن دوسری بات ایک میں جنرل طور پر کہوں گا کہ دوسری بات یسوع جو ہے وہ کیا ہے, موا. کیوں موا؟ یہ بھی جواب ہے, ہمارے گناہوں کے لیے موا. اس میں سادگی سے صاف اس کا مطلب ہے. یوں جب بھی ہم مسیح کی موت پر عزیزو غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ یسوع مسیح کی موت کوئی عام موت نہیں تھی, نہ یہ کوئی حادثاتی موت تھی, نہ یہ اچانک ہوئی ہے کہ لوگوں نے پکڑ کر یسوع کو صلیب دے دیا, اور نہیں, مسیح کی موت, اور پھر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ کوئی شہیدی موت نہیں تھی, مارٹرز ڈیتھ نہیں تھی. شہید تو آئیں گے اور آتے رہے ہیں, اور یسوع مسیح کی موت شہیدی موت نہیں تھی. جب بھی ہم مسیح کی موت پر غور کریں, ان کا مرنا وہ موا, یاد رکھیں اس کے ساتھ ہمیں ایک لفظ اپنے ذہنوں میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے لگا کے, کرائسٹ کی ڈیتھ کے ساتھ always we must remember it's that his death was a sacrificial death. It was not just a death, it was not a sudden death, and it was not a martyr's death, but it was a sacrificial death. Death as a sacrifice for our sins. جو بندہ, جس بندے کے زندگی میں, بندی کی زندگی میں خدا کا روح کام کرتا ہے, جس کو آپ دیکھیں گناہ سے توبہ کرتا ہے, اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں گناہگار ہوں. اب دیکھیے جو لوگ یسوع مسیح کی موت کی قدر نہیں کرتے, اور جس کا دل کو غم ہے, وہ کہتا ہے پھر بھی منہ باز کا لٹکا ہوتا ہے, کوئی خوشی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قدر نہیں کر رہا. جس طرح یسایہ 53 باب میں کہتا ہے, ہمارے پیغام پر کون لایا, ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. اور یہ عزیزو یاد رکھیں, یسوع مسیح کا جو مرنا ہے وہ بھی ہمیں احساس دلاتا, آپ کو احساس دلاتا ہے جب یہ کہتے ہیں, کیونکہ یہ پھر teaches us that I am a sinner. I was born in sin. میں گناہوں میں پیدا ہوا, میں تو گناہوں میں مردہ تھا. لیکن جو بندہ اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتا, آپ دیکھیں there is no true testimony. اگر ایک شخص کہتا ہے نا, اس کی گواہی سن لیں, وہ تجربے بتا, ساری دنیا کے تجربے بتا دے کہ میں خدا کے ساتھ, یہ میرا تجربہ ہے, ایکسپیرینس ود گاڈ, لیکن وہ جب یہ نہیں نہ کہے گا کہ I was a sinner, I was born in sin, and the Lord had mercy upon me, and Christ died for me. جب یہ آپ کہیں گے تو پھر لگتا ہے کہ آپ کو مسیح کی موت کی اہمیت کا احساس ہے. آپ نے جان لیا ہے کہ یسوع میرے گناہوں کے لیے ہوا. یہ that would be your testimony. But if you deny this, you just say, no, I was all right. Actually, I'm all right. I'm a quite good person. That's right. That means you're not really seeing the power that is in the death of Christ, because it was for our sin. مسیح کی موت جو تھی, مسیح کیوں ہوا, اور یہ میں نکتہ چھوڑ رہا ہوں اور اس پہ میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں چند لمحات کے لیے, وہ یہی ہے کہ مسیح جو ہے, یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی یہاں اس موقع پہ پیغام دیتے ہوئے, کہ مسیح کی موت میں موت کی موت ہو گئی. یہ کسی اور مسیحی خدا کے بندے نے بھی ہسٹری میں بات کہی ہے. جب مسیح صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے ہوا, تو مسیح کی موت میں موت کی بھی موت ہو. ڈیتھ آف کرائسٹ واز دا ڈیتھ آف ڈیتھ. یہ جو موت ہے اس کی بھی اس نے ڈیتھ کر دی. اور اسی لیے پہلا کرنتھیوں 15 باب کا جو بڑا مضمون ہے کہ جس نے موت کی موت کر دی, اس نے قبر کے منہ کو توڑ دیا, جس کو سیل کیا گیا تھا ہمارے گناہوں کے لیے, وہ مر گیا, کتاب مقدس کے مطابق دفن ہوا, اور وہ پھر اس نے قبر کے بندھن کو توڑ ڈالا, اور وہ جی اٹھا, اور وہ زندہ ہے, اور ہمیشہ ہماری شفاعت کرتا رہتا ہے. اور عزیزو اس کو جب ہم دیکھیں, لیکن اب یہی کافی نہیں, اس کو پھر ہمیں اور تھوڑا سا we must dig deep, little bit deeper. Why, I mean how did he put death to death?
किस तरह उसने मौत कर दी। पहले तो हम स्टार्ट करेंगे, बात मौत की हो रही है तो सवाल उठना चाहिए और हमें करना चाहिए कि ये मौत जो है ये कैसे आई, कहां से आई। इसका जवाब अजीजों ये बाइबल मुकद्दस है, द वर्ड ऑफ गॉड, द बाइबल इज द आंसर टू इट। और ये बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ें, और मैं चाहूंगा आप हवाला देखें, मेरे साथ चलें पैदाइश की किताब, 2-3 हवाले देखेंगे, मैं 2 हवाले पेश करूंगा कि ये मौत दुनिया में कैसे आई। और जो दूसरा हवाला उसकी तरफ हम आएंगे बार बार, वो है रोमियो 5 बाब, और वहां हम मौत का जवाब भी देखेंगे। और पैदाइश का किताब है तौरेत, मूसा नबी की किताब, ये पहली किताब है, और उसके दूसरे बाब की 17वीं आयत में नोट करें, पैदाइश के पहले 2 बाब में अभी गुनाह दुनिया में नहीं आया था, ना मौत दुनिया में आई थी। पैदाइश 3रे बाब में शैतान जो है उसने औरत को बहकाया, आदम को बहकाया, फिर गुनाह दुनिया में दाखिल होता है। फिर 4थे बाब में पहली कब्र का जिक्र मिलता है, कायन ने हाबल को कत्ल किया, और पहला मसीही शहीद, मैं उसको कहता हूं, जिंदा ईमान की सीरीज में मैंने भी बात कही है कि हाबल पहला मसीही शहीद था। और अब देखिए कि 2रे बाब में खुदावंद ने वार्निंग दी थी आदम को, और वो 17वीं आयत में देखिए क्या लिखा था, लेकिन उसने कहा, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, ये फल की बात, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। यानी यहां जो है इब्रानी जुबान, जो तौरेत जो पुराने अहद किया, जो इब्रानी जुबान में यहां लफ्ज जुमला इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब और भी जोरदार है। वो ये है कि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू जरूर मर जाएगा, डाइंग यू शैल श्योरली डाई। और अंग्रेजी के बाद तर्जमों में देखे तो उन्होंने पिकअप किया है उस ओरिजिनल सेंस को कि तू जरूर मर जाएगा। और अब देखिए बाइबल का खुदा जो रहम का खुदा है, यही तो मोहब्बत है खुदा की, जो वो मोहब्बत करने में और शफकत में गनी है। वो उसी मौके पे फौरन माइंड नहीं बदल सकता था, क्योंकि वो आदिल भी है, वो गुनाह की सजा देता है। जो जान गुनाह करती है या जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। अब देखिए ये खुदा का तो ये हुक्म था, कलाम था, और जब खुदा कह चुका है तो इसलिए मौत जो है वो क्या है, गुनाह उसकी वजह से आई। और जब मसीह ने मौत बर्दाश्त की तो वो हमारे गुनाहों की सजा की मौत मर रहे थे। वो जो मेरी और आपकी हमें नेल करना चाहिए था, मेजे और आपको हमने होना था क्रूसीफाई, लेकिन खुदा का प्यार देखिए कि वो रहम भी दिखा रहा है बैक वक्त, लेकिन अदल भी अपना तकाजा पूरा कर रहा है, गुनाह की सजा दे रहा है। और दूसरी आयत जो बड़ी मशहूर और गौर तलब है, मेरे साथ है, वो रोमियो का खत है। हमारी मरकजी आयत तो 1 करंथियों 15 बाब उसकी 3री आयत है, लेकिन इसके साथ मैं लिंक मिला रहा हूं समझने के लिए कि कैसे मसीह की मौत में मौत की मौत हो गई। अब ये दूसरा वाला रोमियो 5 बाब उसकी, अब देखिए आए मेरे साथ 5 बाब, और उसकी हम देखेंगे 12वीं आयत। और मैं आगे पीछे भी अगर जाऊं तो मेरे साथ बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि ये बाद दफा सियाको सबाक को भी देखना पड़ता है। अब देखिए 5 बाब की 12वीं आयत में यहां पे पौलुस रसूल जब लिखता है, एक आदमी का जिक्र कर रहा है। 12वीं आयत में लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। और ये देखिए कि यहां वो यूनिवर्सैलिटी जो है ना, ये आलम गुनाह की आलमगीरी की बात कर रहा है कि एक आदमी, ये आदमी अव्वल की बात हो रही है, बाबे आदम की, जिसके चाहे गोरा हो, काला हो, खाकी हो, कोई भी हमारा रंग हो, किसी कौम कबीले के हो, हम सब जो है आदम की औलाद हैं। और जब उस आदम ने एक गुनाह किया तो उसके एक गुनाह से क्या है, गुनाह दुनिया में आया, और फिर गुनाह की वजह से मौत सब आदमियों में फैल गई। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम चूंकि सब औलाद, अगर कोई बंदा गुनाह के भी फर्क करने की जरूरत है, हमें अक्सर पता ही नहीं कि गुनाह में और गुनाहों में क्या फर्क है। जब यीशु मसीह ने कहा वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर,
تو اس میں ہماری تقصیریں آ جاتی ہیں، خطائیں آ جاتی ہیں، بدکاریاں آ جاتی ہیں. انگریزی میں تو 3 بڑے مشہور لفظ استعمال ہوئے ہیں، سن اور پھر ٹرانسگریشنز اور انیکوٹیز. ہر لفظ کا ایک پیچھے شیڈ آف میننگ ہے. اور اب آپ ان کی سٹڈی کریں کہ ایک سن نے one sin was the root cause for all our sins. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم نے ایک سن کا مطلب نہیں سمجھا تو باقیوں کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. اور جب یسوع مسیح جان دے رہے ہیں تو انہوں نے دیکھیے یہاں ایک گناہ جو ہے پولس کہہ رہا ہے کہ وہ آدم اول گناہ میں گر گیا، موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. اور یہ how did death come into our world؟ یہ بائبل اس کا آنسر دے رہی ہے. پھر اب یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے کہ یہ تو کیسے دنیا میں آئی. لیکن دوسری بڑی اہم بات جس کی طرف میں آج آپ کو لانا چاہتا ہوں عزیزو، وہ یہ ہے کہ ایک طرف آدم اول باب آدم نے تو موت دنیا میں لائی اپنے گناہ کے باعث، لیکن جو آدم ثانی ہے، خداوند یسوع المسیح ہیں، ان کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی آئی. اور یہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے اسی کو ہم کہتے ہیں کہ موت کی موت ہوئی، کیونکہ موت کی موت کرنے سے اس نے اپنی موت میں ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھول دیا ہے. اور دیکھیے یوحنا 3 باب کی 16 کی بڑی مشہور آیت ہے، وہ کیسے ختم ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اور بخشنے میں وہ موت کے لیے بھی اشارہ ہے، دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. رومیو 5 باب 19 آیت تو لکھا ہے کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت لوگ راست باز ٹھہریں گے. اور پھر وہ آگے چل کر کہتا ہے اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی، وہ ساری باتیں، لیکن اینڈ میں دیکھیے 21 آیت میں لکھا ہے تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے. دیکھیے کہ بادشاہی جو ہے وہ موت کی نہیں ہے، اس زندگی کی ہے جو یسوع المسیح جو ہے وہ دے رہے ہیں. اب یہ ضرور تھا کہ گناہ کی اگر وہ سزا برداشت کرنے والا، یہ بڑا اہم نکتہ ہے، وہ انسان ہو، حقیقی ہو، کامل ہو، مگر انسان سے بڑھ کر ہو. کیونکہ خالی انسان جو ہے میرے عزیزو وہ موت کی موت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ انسان تو فانی ہے، وہ تو خود فانی ہے، موت کا شکار ہو جاتا ہے. کیونکہ جو عورت اور مرد سے پیدا ہوا ہے گناہ کا اثر لے کے وہ سب مرتے ہیں، اور ایک فانی شخص جو ہے وہ موت کو فنا نہیں کر سکتا. آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جو یسوع ہے جو ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا، اس کی موت نے موت کو فنا کر دیا، لیکن اس کے لیے ضرور تھا کہ وہ انسان بھی ہو، کامل ہو، حقیقی ہو، لیکن انسان سے بڑھ کر ہو، بیک وقت الہی ہو. کیونکہ جو الہی ہے وہی ہے، جو الہی ہے وہی جو ہے وہ خدا بھی ہے اور ابدی ہے، ایٹرنل ہے. کیونکہ آپ نوٹ کریں، کیونکہ جو موت ہے وہ ایٹرنل ہے، جہنم کی آگ ایٹرنل ہے، ابدی ہے، اور پھر سزا ابدی ہے. تو ہے ہی سارا کام ایٹرنل کا تھا. تو جب ہے تو اس کے لیے مورٹل جو ہے وہ ایٹرنل کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا تھا. آپ نوٹ کریں جو میں کیا کہہ رہا ہوں کلام کی تعلیم سے، اس کے لیے ضرور تھا کہ اس موت کو ختم کرنے والا وہ ابدی خدا ہو، وہ خدا کا بیٹا ہو، خود بھی خدا ہو. اور اسی لیے مسیح کی شخصیت یہ بیک وقت دونوں کا ہونا مسٹ تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یسوع مسیح جو ہے ہمارا، اس کی شخصیت میں وہ الہی بھی ہے، کامل خدا، کامل انسان. کیونکہ اسی لیے وہ مجھے اور آپ کو اس نے اپنی موت سے ہمیشہ کی زندگی دی ہے، ورنہ فانی انسان کے بس کا یہ روگ